میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بدقسمتی سے آج ہم وقت کو سب سے زیادہ بیکار سمجھتے ہیں، اور بلکہ یہود و نصارہ کے ساتھ رہتے ہوئے ایک اور چیز جو ہمارے اندر پیدا ہو گئی کہ اگر کسی بندے کی 1 سال عمر ہوتی ہے تو وہ بڑی خوشی مناتا ہے، 2 ہوتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، برتھ ڈے مناتے ہیں، جی 2 سال کا ہو گیا، جی 4 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو جائے تو بہت زیادہ خوشی، اور 50 سال کا ہو جائے تو بہت زیادہ خوشی، اور 100 سال کا ہو جائے تو اخباروں کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ خوشی کی بات تھوڑی تھی، یہ تو اس افسوس کے کرنے کی بات تھی کہ میری زندگی کے جتنے سانس تھے اس میں اتنی کمی آ گئی، میری زندگی کے اندر جتنے سال تھے اس میں اتنی کمی آ گئی، اتنا وقت میری زندگی کا گزر چکا اور پتہ نہیں کتنا باقی ہے اور کتنا باقی رہ گیا، اس میں تو افسوس کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے کبھی اس بات کے سوچنے کی تکلیف ہی برداشت نہیں کرنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس راستے پر چلنا ہے۔ سرے تسلیم خم ہے ہر نئے فیشن پہ کیوں تیرا، سرے تسلیم خم ہے ہر نئے فیشن پہ کیوں تیرا، کہاں جاتی رہی مسلم تیری وضع خودداری۔ ہماری خودداری کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک آدمی جس کے پاس لاکھوں موجود ہوں، ایک آدمی جو ہزاروں کا مالک ہو، اور پھر آپ اس کو دیکھیں کہ وہ آدمی باہر جا کر بھیک مانگ رہا ہے، آپ اس کو کتنا برا سمجھتے ہیں کہ کیسا بے حیا آدمی ہے، کیسا بدتمیز آدمی ہے۔ اس کے پاس مکان موجود ہے، اس کے پاس بلڈنگیں موجود ہیں، اس کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے، اور پھر بھی لوگوں کے سامنے جا کر یہ دھکے کھاتا ہے اور بھیک مانگتا ہے۔ کیسا برا سمجھا جاتا ہے اس آدمی کو۔ یا تو ہم اس بات کا اقرار کریں کہ ہمارے دین کے اندر ہمیں رہنمائی نہیں دی گئی، ہمیں خوشی اور غمی کے طریقے نہیں بتلائے گئے، پھر ہم دھکے کھائیں یہود و نصارہ کے سامنے۔ کوئی بات بھی تھی جب ہم اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتلایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بھی نہیں چھوڑی، پھر کیا مصیبت پڑ جاتی ہے کہ ہر چیز کے اندر ہم یہود و نصارہ کی اقتدا کرتے ہیں۔ سرے تسلیم خم ہے ہر نئے فیشن پہ کیوں تیرا، کہاں جاتی رہی مسلم تیری وضع خودداری۔ زمانہ نقل کرتا تھا تیری وضع و حیت کی، مسلم تھی جہاں میں تیری دانائی اور ہوشیاری۔ دنیا مانا کرتی تھی کہ مسلمان کی بات چلتی ہے، بازار کے اندر بھی مسلمان کی بات چلنی ہے، مسجد کے اندر بھی مسلمان کا طرز حکومت چلنا ہے، حکومت کے اندر بھی ہر جگہ مسلمان کی بات چلتی تھی۔ ہم نے ایسا اپنے دین کو اپنے گھروں سے نکالا کہ ہم بالکل بھول بھال گئے، ہمیں جو فیشن نظر آیا بھاگنا اور دوڑنا اس کے پیچھے شروع کر دیا۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا؟ یا تو ہم یہ کہیں کہ دین کے اندر رہنمائی نہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا زندگی کا طریقہ ہمیں بتلایا ہے، مکمل نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی تو یہ فرماتے ہیں ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا ونہارھا سواء، میں تمہیں ایک ایسے واضح راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، زمانے بدل جائیں، حالات بدل جائیں، کچھ بھی ہوتا رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر رہنمائی ملتی رہے گی، قیامت تک ملتی رہے گی۔ تو جب ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے دین کے اندر سب کچھ ہے، پھر ہم کیوں دوسروں کے پیچھے جا کر دھکے کھایا کرتے ہیں؟ کبھی سوچ تو لینا چاہیے۔ اور کہہ دیتے ہیں جی کیا کریں، یہود و نصارہ کی سازش ہے۔ یہ یہود و نصارہ ہمیں آ کر کہتے ہیں، یہ امریکہ نے ہمیں آ کر کہا کہ شادیوں کے اندر یہ رسمیں اختیار کرو، یہ امریکہ آ کر ہمیں کہتا ہے کہ کاروبار کے اندر سودی کام شروع کرو۔ یہ کون ہمیں مجبور کرتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر سے ہم نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا ہوا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہے ہی نہیں۔ اگر محبت ہوتی تاثر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع۔ نبی کی نافرمانی کرتے ہو، محبت کے دعوے کرتے ہو، بڑی عجیب بات ہے، ہم نے تو دنیا کے اندر کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ اگر تمہیں محبت ہوتی تو فرما برداری کرتے، اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ تو بہت دیکھا گیا، جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اسی کے گیت گایا کرتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر غلط قسم کی محبت بھی ہو تو بندہ اپنے محبوب کا تابع دار بن کر اپنی زندگی کو ساری کی ساری کو لگا دیا کرتا ہے۔ نبی کی محبت کا دعویٰ اور اتباع بالکل ہی نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم نے کس راستے پر چلنا شروع کر دیا؟ سرے تسلیم خم ہے کیوں سرے تسلیم خم ہے ہر نئے فیشن پہ کیوں تیرا،
کہاں جاتی رہی مسلم تیری وضع خودداری، زمانہ نقل کرتا تھا تیری وضع و ہیئت کی، مسلم تھی جہاں میں تیری دانائی و ہوشیاری، تیرے قانون فطرت میں گدا و شاہ یکساں تھے، تیرے قانون فطرت میں گدا و شاہ یکساں تھے، نرالا تھا جہاں میں تیرا آئین جہاں داری۔ دنیا کے اندر آپ ان ساری قوموں کی حکومتوں کے حالات کو پڑھ کر دیکھیں، برٹش گورنمنٹ امپائر اور فلانا امپائر اور فلانا امپائر، آپ کو یہ بات بہت ملے گی۔ ان لوگوں نے حکومتیں کی ہیں محلات کے اندر بیٹھ کر، یہ بات صرف اسلام میں ملے گی کہ انہوں نے حکومت کی ہے جھونپڑی کے اندر رہ کر۔ ان لوگوں نے حکومتیں کی ہیں لوگوں کا مال بٹور کر، اور صرف یہ بات اسلام کے اندر ملے گی کہ مسلمان نے حکومت کی ہے لوگوں پر خرچ کر کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ایک آدمی ملنے کے لیے آیا، امیر المؤمنین سے ملنا ہے، پتہ کرتے کرتے دیکھا ایک درخت کے سائے کے نیچے اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا آرام فرما رہے ہیں۔ وہ بندہ یہ سمجھتا تھا میں نے کیسر اور کسرا کو دیکھا ہے، ان کی شان و شوکت کو دیکھا ہے، ان کے محلات کو دیکھا ہے، ہٹو بچوں کی صدائیں سنی ہیں، بڑی دیر کے بعد بندہ امیر بادشاہ تک پہنچا کرتا ہے۔ مسلمان اور حضرت عمر کا دبدبا تو کیسر اور کسرا کے اوپر بھی تھا، ان کا محل تو ان سے بڑا ہوگا، ان کے حشم خدم تو ان سے زیادہ ہوں گے، ان کی شان و شوکت تو ان سے زیادہ ہوگی۔ جب کہا کہ یہ ہمارے امیر المومنین ہیں، وہ بندہ وہیں کا وہیں دیکھتا رہ گیا کہ یہ امیر المومنین، ان کے پاس تو ایک خادم بھی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی نے تو ایسا دین دیا تھا، تیرے قانون فطرت میں گدا و شاہ یکساں تھے، نرالا تھا جہاں میں تیرا آئین جہاں داری۔ ستم ہے نام لیتے ہیں نصارہ کی عداوت کا، ستم ہے نام لیتے ہیں نصارہ کی عداوت کا۔ جس کو بھی دیکھو یہود و نصارہ کے خلاف تقریر کر رہا ہے، جس کو بھی دیکھو یہود و نصارہ نے یہ کر دیا، مسلمانوں کے خلاف یہ کر دیا، امریکہ نے یہ کر دیا، یورپ نے یہ کر دیا، ہر بندہ۔ اور خصوصاً جب سیاسی دور ہوتا ہے، 2-4 سال کے بعد ایک موسم آتا ہے سیاست کا، جس میں سیاستدان ایسے اگنا شروع ہوتے ہیں جیسا کہ بہار کے موسم میں پودے نکلتے ہیں، درختوں کے پتے نکلتے ہیں، ایسے اگنا شروع ہوتے ہیں۔ جو بندہ بھی کھڑا ہوتا ہے اس کی تقریر شروع سے لے کر آخر تک یہود و نصارہ، یہود و نصارہ، یہود و نصارہ، اسی کے خلاف تقریر ہے۔ حالانکہ یہودیت تو اندر موجود ہے، عیسائیت تو اندر ہمارے موجود ہے۔ ستم ہے نام لیتے ہیں نصارہ کی عداوت کا، مگر نصرانیت اور مغربیت دل سے ہے پیاری۔ نصرانیت کو گھر سے نکالنے کے لیے تیار نہیں، نصرانیت اور مغربیت کو اپنے نظام تعلیم سے نکالنے کے لیے تیار نہیں، اپنے کاروبار سے نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی ایسا تو ملے گا جس کی خواہش یہ ہو کہ میرے پاس بہت بڑا بنگلہ ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے، ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ تو مقدر کی بات ہے۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے بندے اسی حسرت کے ساتھ ساری زندگی گزار دیتے ہیں، بڑا محل ہونا چاہیے، بڑا بنگلہ ہونا چاہیے۔ کبھی یہ بھی ہمارے دل کے اندر تمنا پیدا ہوئی کاش میرے پاس ایسا جھونپڑا ہوتا جو میرے نبی کا تھا، ایسے جھونپڑے کے اندر میں اپنی زندگی کو گزار کر چلا جاتا۔ کبھی یہ تمنا بھی پیدا ہوئی ہے، محبت ہوتی تو کبھی تمنا ہی پیدا ہو جاتی، کرنا نہ کرنا تو بعد کی بات تھی۔ محلات ہمیں ملیں یا نہ ملیں، لیکن ہماری حسرتیں یہی ہیں۔ وَكَمْ حَسَرَاتٍ فِي بُطُونِ الْمَقَابِرِ، بہت ساری حسرتیں قبروں میں لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ ساری زندگی پوری نہیں ہوتی لیکن حسرتیں رکھتے تو ہیں دل کے اندر۔ ہم میں سے ہر آدمی دل کے اندر یہ حسرت رکھتا ہے میرے پاس اتنا مال ہونا چاہیے جو کسی کے پاس بھی نہ ہو، سب کا اکٹھا کر کے سب ان کے پاس اور ان سب سے زیادہ میرے پاس، ملے نہ ملے الگ بات ہے۔ لیکن ہماری ساری زندگی کی کوشش یہ ہے، ساری زندگی کی محنت یہ ہے، ساری زندگی کی تمنا یہ ہے، ساری زندگی دل کے اندر انہی حسرتوں کو لے کر جیتے ہیں۔ کبھی یہ بھی ہمارے دل کے اندر امید پیدا ہوئی یا ہم نے اس چیز کو بھی اپنے دل کے اندر جگہ دی کہ جی میرے پاس تو کچھ نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے یار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں اور آپ کے ساتھ چلتے رہیں، جہاں آپ جائیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے اللہ، میں نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن مجھے رزق مل جائے، میں کھا کر تیرا شکر ادا کروں، دوسرے دن بھوکا رہ جاؤں تاکہ میں صبر کروں، صبر اور شکر دونوں صفتیں اختیار کر کے تیرے پاس پہنچوں۔ کرنا نہ کرنا تو الگ بات ہے،
لیکن کبھی یہ حسرت تو پیدا ہونی چاہیے، یہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ آئے کہ کاش ہماری زندگی صحابہ جیسی ہونی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک ہمیں تھوڑی سی محبت نصیب فرما دے۔ اگر ہم نے اس لائن پر نہیں چلے تو اس بات کو یاد رکھیں، نہ مغربیت کہیں جائے گی نہ عیسائیت کہیں جائے گی، ہمارے سر پر مسلط رہے گی۔ عیسائیت، یہود و نصارہ کے تسلط سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہودیت اور عیسائیت کو اپنے اندر سے نکالیں۔ ایک آدمی بہت بیکار بیہودہ سمجھا جاتا ہے جو جھوٹ بولتا رہے اور کہے جی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ایک آدمی بہت زیادہ بیکار سمجھا جاتا ہے جو دھوکہ دیتا رہے اور تقریر کرتا رہے کہ دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی بہت زیادہ بیکار آدمی ہے جو یہودیت عیسائیت کے خلاف بات کرتا رہے اور یہودیت عیسائیت کو نہ اپنے لباس سے نکالنے کے لیے تیار ہو، نہ اپنی شکل و صورت سے نکالنے کے لیے تیار ہو، نہ اپنے گھر سے نکالنے کے لیے تیار ہو، نہ اپنی دکان سے نکالنے کے لیے تیار ہو، نہ اپنے سفر سے نکالنے کے لیے تیار ہو۔ اس بندے کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ اللہ پاک نے ایسے بندے کا نام منافق رکھا ہے، اور جہاں جہنم کے عذاب کو ذکر کیا وہاں سب سے زیادہ سخت سزا منافق کی بیان کی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ سب سے نیچے والے درجے کے اندر ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دل میں ہونا اور آخرت کی تیاری کو سامنے رکھنا اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب کچھ کر رہے ہیں، کبھی تھوڑا سا ان چیزوں کو سوچ لینا، کبھی تھوڑا سا ان چیزوں کر لینا، تھوڑی سی اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کر لینا، تھوڑا سا قبر پلسرات کی زندگی کو سوچ لینا، یہ اگر ہم نے نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ میری قبر کسی اور نے آ کر نہیں بنانی، میں نے خود بنا کر پھر وہاں پہنچنا ہے۔ میری حشر کی زندگی کسی اور نے نہیں ٹھیک کرنی، میں نے حشر کی زندگی بنا کر پھر خود وہاں پہنچنا ہے۔ اور میری خدا کے سامنے جو کھڑے ہونا ہے اس وقت کو میں نے خود نے درست کرنا ہے۔ اللہ پاک کے سامنے ہر بندے نے کھڑا ہونا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب یحجبہ، تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں مگر یہ کہ اللہ کے سامنے بالکل بغیر کسی واسطے کے اس نے کھڑے ہونا ہے۔ نہ کوئی ترجمان ہوگا جو ترجمہ کرے، نہ کوئی پردہ ہوگا جو رکاوٹ بنے، ہر بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا۔ وہ بندہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا، فَيَنْظُرَ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، دائیں طرف دیکھے گا تو صرف وہی چیزیں نظر آئیں گی جو یہاں بھیجی تھیں، جو اچھے کام کیے یا برے کام کیے وہی ڈھیر لگا ہوا نظر آئے گا۔ وہ پھر بائیں طرف دیکھے گا فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وہی چیزیں نظر آئیں گی جو اس نے کر کے یہاں بھیجی تھیں۔ پھر یہ اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ دہکتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ بعض دفعہ انسان چھوٹے سے کام کو اس لیے نہیں کرتا کہ یہ چھوٹا ہے، بعض دفعہ ارادہ کرتا ہے 1 پاؤنڈ صدقہ کروں گا، 1 پاؤنڈ سے کیا کسی کا بننا ہے، میں اس وقت صدقہ کروں گا جب میرے پاس 100 ہوں گے۔ اس کا یہ شیطان کا حربہ ہے، 100 نہیں وہ خرچ کرنے کی ترغیب دے رہا، وہ کہتا ہے جو آج بھلائی کرنی ہے اس خیر سے، اس نیکی سے یہ انسان بچ جائے، وہ نیکی نہ کرے۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچتے رہا کرو اگرچہ کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ ہو۔ آپ نے ہمارا ایک سفر ہے جو شروع ہو چکا ہے اور پتہ نہیں ہم میں سے کس کا سفر کس وقت ختم ہو جائے اور قبر کے اندر ہم پہنچ جائیں۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے اور آپ نے آج ہی تیاری کرنی ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو۔